پروگرام روحانی سفر میں جو خدا کے سورما، خدا کے بندہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کا تعلق مانویل چرچ سے ہے اور وہ ایک بائبل ٹیچر بھی ہیں اور ان کے آج لگائے ہوئے پودے پھلدار درخت ہیں، اور میری مراد ہے خدا کے خادم پاسٹر سفیر قادر صاحب سے۔ سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ سر ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ خدا میں آنے سے پہلے آپ کی کیا لائف تھی اور خدا میں آنے کے بعد آپ کا روحانی سفر کیسا رہا؟ شکریہ جی۔ میں خدا میں آنے سے پہلے ایک دنیا دار سا شخص تھا۔ میں گورنمنٹ جاب کرتا رہا بلدیہ کراچی میں ایز اے آفس اسسٹنٹ۔ تقریباً 12 سال میں نے جاب کی ہے جی۔ پھر میں نے اس جاب کو چھوڑا اور پھر میں خدا کے کلام کو سیکھا اور پھر اس طرح سے میں خدا کی طرف میری آواز جو ہے اس طرح سے، اور پھر میں خدا کے شکر گزار ہوں کہ تقریباً پچھلے 32 سال سے میں مسلسل خدا کے فضل سے، اس کی محبت اور مہربانی سے اس کی خدمت میں، اس کے ایمان میں قائم ہوں، اور مختلف حالات سے گزرنا پڑتا ہے تو بھی میں شکر کرتا ہوں کہ اس کے فضل نے مجھے آج تک سنبھالا ہوا ہے۔ تو میں اس کو پچھلے تقریباً 15 سال سے میں اس بستی میں عیسیٰ نگری میں جو ہے یہاں فیصل آباد میں خدمت کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں کشمیر بھی رہا ہوں، میں پھر بلوچستان میں رہا ہوں، زوب بلوچستان میں خدمت کی ہے، اسلام آباد میں رہا ہوں۔ تو اس طرح سے بس تقریباً 17 سال میں نے بس گھوم کر خدا کی خدمت کی ہے۔ اور سر جاننا چاہتے ہیں کہ خدمت کے دوران آپ کو کن کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا؟ مشکلات تو کئی آتی رہتی ہیں، اور مسلسل یہ جو سفر ہے ہم جو خدمت کرتے ہیں یہ ایک، میں اسے سمجھتا ہوں یہ کانٹوں کا سفر ہے ایسے اور یہ مسیح خدا نے بھی کہا ہے کہ جو کوئی اس کے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ سلیب اٹھائے، اور خاص طور پر جو بھی پاسبان ہیں جو اس خدمت میں، چاہے ایلڈر ہے، ڈیکن ہے، مبشر ہے، تو میں سمجھتا ہوں انہیں ہر روز مخالفتوں کا سب سے بڑا سامنا ہوتا ہے، اور جو صحیح خدا پر بھروسہ کریں گے وسائل کے کم مشکلات ہوتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مختلف بہت ساری ایسی، آپ جس کلیسیا میں پاسبان کے طور پہ شاید وہاں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو قبول نہیں کرتے، آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسے وقت میں انسان ہوتے ہوئے مایوسی بھی آتی ہے، اندر بے دل ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات تو مسلسل ایک مسیحی زندگی جو ہے ایمان کی، اس میں مشکلات رہتی ہیں، اس میں کبھی بھی آرام نہیں، جب تک ہم اس بدن میں ہیں، اس وطن میں ہیں، زمین پر ہیں، وہ کبھی آرام نہیں آ سکتا خادم کسی۔ سر ویسے تو بائبل مقدس کی سبھی آیتیں بڑی بابرکت ہیں، اور آپ کے دل کے قریب کون سی بائبل کی آیت ہے؟ جسے مجھے تبدیل کیا وہ یوحنا کے انجیل 14واں باب اور 6 آیت ہے، راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ میری زندگی کی جو تبدیلی اس آیت کے وسیلے بھی ہے۔ اور بائبل مقدس میں سب سے بڑا ہیرو تو یسوع مسیح ہے، اور آپ کا اس کے علاوہ کون سا ایسی پرسنالٹی ہے جو آپ کے دل کے بہت قریب؟ ابراہیم میرے نزدیک۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جس زندگی میں سے گزر رہا ہوں، اور میں نے ابراہیم کی وجہ سے ہی اس ایمان میں قائم ہوں کہ اسے وطن چھوڑنا پڑا، اپنے ماں باپ چھوڑنے پڑے، گھر چھوڑنا پڑا، دوست چھوڑنے پڑے، اور پھر مسافرت کی زندگی میں مخالفتوں کا، اسے ہر وقت اس کی زندگی خطرے میں تھی، یہاں تک اس کی عزت خطرے میں تھی، جو اس کے جو ساتھی تھا جو اسے لے لیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں میں نے بھی اپنے خداوند کی خاطر جو ہے مجھے سب کچھ چھوڑنا پڑا جب ایک وقت تھا مجھے فیصلہ کرنا۔ اس لیے ابراہیم میرے لیے ایک ہیرو ہے، اور میرے لیے ایمان میں قائم رہنے کا سب سے بڑا کہ وہ اس
کہ ایک شخص ہے 25 سال تک خدا سے وعدے کا انتظار کرتا ہے کہ میں تجھے اولاد دوں گا، 25 سال لگ گئے اس وقت، تو وہ پھر بھی خدا پر بھروسہ رکھتا ہے. پھر وہی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو خدا اسے کہتا ہے کہ اس کو قربان کر دے، قربان کر، جو سب سے مشکل بات. اور اس نے مزاحمت نہیں کی ہے. تو شاید بطور باپ میں ہوتا شاید میں مزاحمت کرتا کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ تو انہیں 25 سال لگا دیے، اولاد دیے، تو نے وعدہ کیا ہے کہ اس میں سے جو ہے تاروں سے بھی زیادہ نسل پیدا ہو گیا، تو کہتے ہیں. لیکن اس نے آپ دیکھیں خاموشی سے بیٹے کو لیا، ساتھ لے گیا، اور یہاں تک آنکھیں بند کر دی ہیں، چھری اس کے گردن پہ رکھ دی ہے. اور آپ پیدائش کی کتاب کو پڑھیں، پھر وہاں خدا سے کہتا ہے کہ اب میں نے دیکھ لیا کہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی دریغ نہیں کیا، اس لیے میں تجھے برکت پر برکت دوں. 12ویں باب میں پیدائش میں صرف خدا نے کہا میں تجھے برکت دوں، لیکن وہاں پر خدا نے یہ مسلسل برکت کا وعدہ ہے جو اولاد ابراہیم کے ساتھ آج تک جاری ہے. اور سر ایک اور بات میرے ذہن میں آ گیا کہ ہم ابراہیم کو ایماندار کا باپ کیوں کہتے ہیں؟ اسی ایمان کی وجہ سے کہ خدا پر اس نے جو ہے بھروسہ رکھ کر، میں دیکھے نا کہ یہ ایمان ہی تھا کہ جو اس ملک میں خدا لے جانا چاہتا تھا اسے اس نے نہیں دیکھا تھا. یہ اس کا ایمان ہی تھا، جیسے کہ اس نے اپنے جس جگہ پر بچپن گزارا، ماں باپ کو چھوڑنا، عزیز اقارب کو چھوڑنا کوئی نہیں چھوڑ سکتا، تو اس نے خدا پر بھروسہ کیا اور ایمان کے بھروسہ کر کے اس نے اس وطن کو چھوڑ دیا. یہ نہیں تھا کہ خدا کی آواز سنی اور بیٹھا رہا، اس نے اپنے عمل سے ثابت کر کے. اس لیے ایمانداروں کا باپ کا مطلب یہی ہے کہ جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں ان کا بانی اور باپ وہ ابراہیم کا ابتدا اس سے ہوئی ہے کہ اس نے اپنے خدا پر ایسا ایمان رکھا ہے کہ اس نے نہیں پوچھا کہ کون سی جگہ بھیجے. اور جس جگہ میں وہ رہتا تھا، بائبل مقدس کا کوئی پڑھے اس کو، تو وہ اس وقت کا بھی جدید ترین ملک تھا، کوئی عام گاؤں نہیں تھا، تمام سہولیات موجود تھیں اس وقت. اور میرے خیال سے وہ امیر بھی تھا کافی. ہاں جی، دولت مند تھا. اس کے ساتھ 385 تو نوکروں کا ذکر ملتا ہے جب وہ لوط کو بچانے گئے. 385 نوکر ہونا پھر تو کوئی عام آدمی تو نہیں ہو سکتا. تو وہ سارا کچھ خدا پر کہنے پہ چھوڑتا ہے. اور بائبل میں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ کہ وہ خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا. یہ ایمان اس کی ایمان کی، اور اس وجہ سے اس کو ایمانداروں کا باپ، کہ اس نے خدا کا یقین کیا کہ خدا جو کچھ کہتا ہے وہ کرے گا میرے لیے. تو یہ اس وجہ سے وہ ایمانداروں کا باپ ہے. جو بھی خدا پر بھروسہ کرتے ہیں وہ پھر ایمان ابراہیم والا ایمان رکھتے ہیں. سر ہمارے دیکھنے والے ہم سے سوال کرتے ہیں، اور جو بھی خدا کا خادم آتا ہے پھر ہم ان سے جانتے ہیں. تو ابھی روزوں کا دوران چل رہا ہے، تو لوگوں کا سوال ہے کہ مسیحی روزہ کیا ہے؟ جی خدا شکریہ. مسیحی روزہ تو جی خدا مسیح نے متی کی انجیل 6 باب میں بڑی خوبصورت پہلی بات تو ہے کہ آپ جو روزہ رکھتے ہیں اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایسا رکھ کے روزہ رکھ کے جو ہے وہ صورت اداس بنا لیں. آپ لوگوں کو احساس دلائیں کہ جی میں تو بھوکا ہوں اس روزے کی وجہ سے. تو یہ ریاکاری میں مسیح خدا نے، بلکہ مسیح خدا نے جب تو روزہ رکھے تو سر میں تیل ڈال، یعنی تو اپنا تر و تازہ نظر آ، یہ نہ ہو غمزدہ ہو. کیونکہ یہودی بھی روزہ رکھے، اور یہ سایہ کے صحیفے میں جہاں پہ وہ خدا گلا کرتا ہے کہ تم جو روزہ رکھتے ہو کیا وہ میرے لیے رکھتے ہو. اور روزے رکھنے کا پہلی مراد تو یہی ہے کہ وہاں سے بھی ہم سیکھتے ہیں کہ اگر میں ایک وقت بھوکا رہتا ہوں تو اس سے بھی ہم ایک تو عاجز ہوتے ہیں، دوسرا ہمیں دوسرے غریب لوگوں کی بھوک کا احساس پیدا کہ اگر ہم بھوکے رہ کر، کیونکہ جو کھاتا پیتا ہے نا اسے دوسرے کے بھوک کا احساس نہیں ہو سکتا. تو یہ روزے میں سب سے بڑا احساس خدا دلانا چاہتا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ تو اپنی روٹی اٹھا کر غریبوں کو دے. کہ سب سے پہلی بات ہے کہ جو عبادت آپ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. تو پہلا عنصر تو یہ ہے کہ خدا کے لیے، خدا ریاکاری کے روزے یہودیوں کو ملامت کی اس کہ میں تمہارے ان روزوں کو پسند نہیں کرتا کیونکہ یہ میرے لیے نہیں ہے صرف تم روزہ رکھ کے لڑائی جھگڑا کرنا، روزہ رکھ کر کام نہ کرنا. مسیح روزہ تو یہی ہے کہ سب سے پہلے تو مسیح خدا نے یہ مخصوص کوئی ٹائم نہیں دیا. بالکل آج کل ٹائم کی بڑی پریشانی ہے کہ روزہ کس ٹائم شروع کرنا ہے، کس ٹائم کھولنا ہے.
یہ تھوڑا سا آپ بتائیں. اس میں بائبل سے بھی ہمیں ملتا ہے ایسے کہ مطلب 24 گھنٹے کا روزہ بھی رکھا گیا, 12 گھنٹے کا بھی, 3 دن کا بھی, 7 دن کا بھی روزہ رکھا گیا ہے. تو جو موسیٰ نے, ایلیا نے, انہوں نے 40 دن کا بھی روزہ رکھا ہے. تو اس کے علاوہ جو ٹائم ہے کہ صبح فجر سے شام تک, اگر یا تو مثال اگر صبح کو 5 بجے آپ کھانا کھاتے ہیں تو دوسرے دن 24 گھنٹے کا رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس 24 گھنٹے اسی ٹائم پر دوسرے جب پورے ہوتے ہیں. اس میں سورج کے ڈوبنے کا جو تصور ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے کچھ نہ کھائے تو پھر ٹھیک ہے. اور ایک اور بات میں جاننا چاہتا ہوں کہ فقی فریسیوں کا کیا روزہ ہوتا تھا؟ وہ فقی فریسی تو روزہ رکھ کے اس کا ڈنڈورا پیٹتے تھے, مطلب وہ تو کام نہیں کرتے ہر وقت, کیونکہ فقی فریسیوں کو خدا نے مرا, کیونکہ وہ روزہ دکھاوے کے لیے رکھتے تھے. ان کا روزہ یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرتے تھے کہ لوگ جانیں کہ یہ روزہ دار ہے. وہ اور اسی کی خدا نے ملامت کی, اسی کا خدا متی 6 باب میں منع کی کہ اس طرح کا روزہ مت رکھ کہ لوگ تمہارے چہرے سے لگے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ روزے دار ہے. میں خادم سے سیکھ رہا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ جب یہ روزہ رکھتے تو سر میں خاک ڈالتے تھے. ہاں جی, وہ خاک اور راکھ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تھی کہ وہ ان کا احساس, وہ اس کا تصور فرق تھا. جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ فرق ہے. کیونکہ وہ جو یہودی راکھ ڈالتے تھے سر میں, وہ اپنے احساس کرتے تھے کہ ہم نے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے. تو یہ خاک پر بیٹھنا, مٹی پر بیٹھنا, ٹاٹ اوڑھنا, اپنے آپ کو تکلیف دیتے تھے کہ ہم نے گناہ کیا خدا کے خلاف, اور خدا سے وہ معافی مانگنے کا ایک اظہار تھا. یہ اس لیے روزے میں ورک کرتے تھے. تو آپ ہمارے ویورز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آج کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ روزہ شروع ہونے والے, تو جیسے اب میں ایک بنیادی بات ہے کہ پہلی بات تو روزے رکھیں, لیکن یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ جو یہ 40 روزے ہیں کوئی بائبل کی تعلیم کوئی نہیں ہے. سیدھی بات ہے, یہ مسیح خدا نے کہا ہے جب روزہ, جب انسان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے, ایک انسان کمزور سمجھتا ہے اپنے آپ کو روحانی طور پر, اسے روزہ رکھنا چاہیے. بہت تقویت ملتی ہے اس سے, تو خداوند کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے زیادہ روزے میں, دعا میں جتنا وقت گزاریں گے. تو روزہ رکھیں, بامقصد رکھیں, رسمی نہ رکھیں کہ اس کو رسم سمجھ کر کہ یہ مذہبی رسم ہے یا یہ مقرر ہے, لازمی نہیں ہے. یہ لازمی اسی صورت میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے مسیح خدا نے کہا نا جب تک دولہا تمہارے ساتھ ہے کیوں کرتے روزہ رکھیں. شاگرد یہودی نے آگے کہ مطلب آپ کے اندر اگر خدا ہے, خدا کا بیٹا مسیح ہے, تو آپ خوش ہیں. تو خوشی کی حالت میں بارات میں اگر کوئی آتا ہے تو کیا ہم اسے بھوکا رکھتے ہیں؟ جب ہم روحانی طور پر بھوکے ہیں, ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ اس طرح سے لنک نہیں رہا, خدا کے ساتھ ہمارا اس طرح سے رابطہ نہیں ہو رہا جس طرح سے خدا چاہتا ہے, تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے, ہمیں دعا میں ٹھہرنا چاہیے. اور بہترین ہے کہ جب بھوکے رہتے ہیں تو انسان پھر عاجز ہوتا ہے, اور پھر عاجز انسان کو خدا برکت بھی دیتا ہے, اس کو قبول بھی کرتا ہے. سوری سر, ایک کھانے سے بات یاد آئی. آج کل نا ایک بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے, بڑا ہی سوال اٹھ رہا ہے کہ روزے کے دوران ہمیں گوشت کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے. نہیں, یہ تو دیکھیں جی, میں اکثر یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے پھر یہ بتائیں کہ بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ روزے میں کھانا گوشت نہ کھانا. اچھا, یہ لوگوں کی باتیں ہیں. ہاں دیکھیں نہیں, بائبل سے ثابت کریں کوئی کہ بائبل سے میں تو اس تعلیم کو ہی نہیں مانتا جس کی بنیاد بائبل نہیں فراہم کرتی. جو ہمارے مسیحی ایمان کی کمزوری کی وجہ بھی یہی ہے. ہمارے مسیحیت میں جو کمزور لوگ ایمان اس کی کہ بائبل سے ہٹ کر ہم کئی باتیں کرتے ہیں جن کی بائبل بنیاد فراہم نہیں کرتی. ہمارے کئی عقیدے میں ایسی کمزوریاں ہیں, جو ایسی رسمیں ہیں, ایسی طریقے عبادات ہیں, ہمارے خاندانوں میں ایسی رسمیں ہوتی ہیں جن کی بائبل بنیاد فراہم نہیں کرتی. اب جیسے ہمارے مرنے کے بعد دوسرے کی دعا کرواتے ہیں, تیسرے کی دعا, ساتویں کی, یہ کہاں بائبل میں لکھا ہے؟ ایک شخص ہے کہ جسے مسیح کو قبول کیا ہے, مسیح تو کہتا ہے جو مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہیں ہوگا. بالکل. تو پھر ہم اس کے لیے پھر ایک گناہ گار انسان کیا دعا کر کے کسی کو جنت دلا سکتے ہیں؟
جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے، میرا یہ ایمان ہے، براہ راست وہ اس کی روح مرنے کے بعد خدا کے حضور میں جاتی ہے، بائبل مقدس کے مطابق۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ تو پھر جب ایک ہلاکت سے نکلنے کی گارنٹی دے دی ہے، اور رومیو 8 باب میری فیوریٹ آیت ہے، اس میں 8 کی پہلی آیت میں، بس جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں، سزا تو ملنا دور کے بعد ان پر سزا کا حکم نہیں ہونا۔ تو جب مسیح یسوع میں مرتے ہیں، وہ تو براہ راست جو ہے وہ خدا کے پاس جاتی ہے ان کی ارواح۔ تو ان کے لیے دعا کی کیا ضرورت؟ جو ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ دعا کروائیں مردے کے روح کے لیے، تو چاہے وہ 5000 آپ لوگ اکٹھے کر لیں، میں گناہ گار ہوں، میں بے شک پادری ہوں، لیکن میں مسیح کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ مسیح کی صلیبی موت ایک ایسی مضبوط بنیاد ہے جس کی بنیاد پر ہم خداوند کے حضور میں جاتے ہیں، نہ ہم اپنے نیکوں کاموں سے، نہ اپنی خیرات سے، نہ کسی دعاؤں سے۔ ہاں جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، مرنے کے بعد کسی کی دعا ہماری مدد نہیں کر سکتی۔ میں براہ راست اکثر اپنے چرچ میں لوگوں کا کہ ہم اس طرح سے صلیبی موت کی توہین کرتے ہیں جب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کفارے پر، اس کا مطلب ہمارا یقین نہیں ہے جب میں سے۔ یہ اس لیے ایسی بہت ساری باتیں جس کی بنیاد بائبل نہیں دیتی۔ تو میں ایسی چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ میں یہی کہوں گا کہ اپنے ایمان کی بنیاد بائبل کو بنے، قیامت کے دن اس کے مطابق ہماری عدالت ہوگی۔ خدا مسیح نے کہا میں تمہیں مجرم نہیں ٹھہراتا، ہاں ایک ہے خدا کا کلام جو تمہیں مجرم ٹھہرائے۔ ہم سے اس کے مطابق ہم سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ تم کس مشن کے ہو، تمہارا پادری کون ہے، تمہیں اس نے کہہ سکتا۔ میں اکثر اس لیے کہتا ہوں کہ آپ میری نہیں سنیں، آپ بائبل کیا کہیں۔ تو اسی وجہ سے وہی جو ایماندار لوگ، وہ جو خدا کے لوگ ہیں، جو صحیح لوگ ہیں، وہ اپنی ہمیشہ بنیاد بائبل پر رکھتے ہیں اور وہی قائم رہتے ہیں۔ ورنہ ہماری اکثریت آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بے شک سر، میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ ہمارے لوگوں کو کوئی زبردست میسیج دیں، کیونکہ آپ کی مشکلیں پریشانیاں میں جانتا ہوں کہ آپ نے بڑا مشکل وقت گزارا ہے روحانی لائف میں۔ تو آنے والے جو لوگ ہیں جو چند دن خدمت کرتے ہیں لیکن اپنی مشکلوں سے گر جاتے ہیں، آپ ان کے لیے زبردست میسیج دیں۔ خاص طور پر جو خدمت میں جی، پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاہٹ کو، اگر آپ کی بلاہٹ ہے تو آپ ہر حالت میں خدا ان کے ساتھ قائم ہیں، اگر خدا کے بلائے ہوئے چنے میں۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ بائبل کی تعلیم ہونا ضروری ہے۔ جو خدمت جو ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں ہمارے تیزی سے چرچز سے وہ ختم ہو رہی ہے کہ آج کے بدقسمتی یہ لوگ دعا کرنا سیکھ جاتے ہیں، میٹنگ لیڈ کرنا سیکھ جاتے ہیں، الگ چرچز بنا لیتے ہیں۔ تو میری یہی ہے کہ پہلی بات کہ بلاٹ پہچانے کہ آپ خدا کی بلاٹ ہے، کہ آپ پاسبان بنے، مبشر بنے، ڈیکن بنے، بلاٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ کلام کے بارے میں علم ہونا، صحیح علم، یہ نہیں سطحی علم، کہ کلام کے بارے میں صحیح علم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ دو باتیں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں خدا آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ باقی یہ وعدہ کہ دکھوں میں خدمت وہی پھلدار ہوگی، بے شک خدمت اسی کی پھلدار ہے جو دکھوں سے گزرتا ہے، دکھ میں قائم رہتا ہے، وہ پھر اپنے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنتا ہے۔ جب آپ دکھوں میں قائم نہیں رہتے، ڈر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ خدا مسیح نے کہا ہے کہ وہ نوکر جو ہے کیا کرتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے۔ جو صحیح چرواہا ہے وہ اپنے بھیڑوں کے لیے جان دے دے۔ تو اس کے لیے بلاٹ کا ہونا ضروری ہے پہلی بات، اور پھر مسیح تعلیم یعنی بائبل کی بنیادی تعلیم اور لازمی خدمت والوں کے لیے۔ باقی ہر مسیح کے لیے لازمی ہے کہ وہ خدا کے کلام سے واقف ہو۔ خدا کے کلام سے واقفیت حاصل کرنے ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر بائبل پڑھنی ہے تو سمجھیں کہ ہم نے پادری بنے۔ یہ ہمارے کلچر کا ایک ہے کہ وہ لوگ شوق سے نہیں سیکھتے۔ ایسے ہی کل میں ایک جگہ تھا، میں نے بھی وہاں پر مجھے بلایا تھا کلام، تو میں نے ان کو کہ کلام کو جاننا ہر مسیح کی ذمہ داری ہے، اور پھر ہم آسانی سے پھر گمراہ نہیں ہو سکتے، کسی کے دھوکے میں نہیں آ سکتے۔ کوئی آئے
کہ جی پھر ہم اس کے پیچھے لگ جائیں. جب آپ کو صحیح تعلیم سے واقف ہیں تو آپ خدا ان میں قائم رہیں گے, مسیح ایمان میں قائم رہیں گے, خدا آپ کو برکت بھی دے گا. سر آپ نے اپنے بڑے قیمتی ٹائم سے ہمارے لیے وقت نکالا, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں بھائی خورم کہ آپ نے مجھے دعوت دی, اپنے اس لائق سمجھا کہ میں اپنے خدمت کے بارے میں, خدا کے بارے میں بات کر سکوں. تو آپ کا بھی اور آپ کے چینل کا بھی بہت شکریہ. خدا آپ کو, آپ کے چینل کو, آپ کی ساری ٹیم کو برکت دے. آپ